بلکہ یہ کلیئرلی کنوے کرتا ہے کہ چین پاکستان سے اپنی ڈسٹنس اور اپنی ڈسپلیجر کو اسی طرح سے ایکسپریس کیا۔ اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ دوست آپ جب انٹرنیشنل ریلیشنز میں جاتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیکس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ دنیا اس کی مدد کرے، ہم اپنی کوئی اوبلیگیشنز کوئی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے دنیا کی ڈپلومیسی کے اندر کمیونیکیشن کی جاتی ہے، میسیجز دیے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ J-35 اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے پائلٹ اس وقت چائنا کے اندر J-35 کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں، یہ کھیل ایک دم سے کیوں بدل گیا؟ چائنا تو ہمارا دوست ہے ہی نہیں۔ اچھا، چائنا ہمارا دوست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھائیں نا کیسے یہ چیز اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ چائنیز ہمارے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آؤٹ سٹینڈنگ ڈیوز ہیں یہ $1.5 ارب کے ہو گئے ہیں، اور جو لفظ انہوں نے اپنے لیٹر میں استعمال کیا کہ اٹس اے ہیوج کنسرن۔ پی آئی اے کو لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے پاکستان کے جتنے بھی ایسٹس تھے جو پاکستان کے اندر ہوں یا کچھ، ان کو ایک ایک کر کے فوجی لیتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان 40 J-35 لینے جا رہا ہے، اس کے بعد پھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کو کیوں اس بات کا طرف یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ J-35 جس کا پاکستان نے آرڈر دے دیا تھا، جن کے بارے میں ہمارے ایئر چیف ہیں وہ یہ کہہ چکے تھے کہ ہم سٹیلز ٹیکنالوجی کا طیارہ لینے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہوگا جو سب سے پہلے J-35 کو اڑائے گا، اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے پائلٹ اس وقت چائنا کے اندر J-35 کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں، یہ کھیل ایک دم سے کیوں بدل گیا؟ وہ پوسٹ جو کہ پاکستان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے لگائی گئی تھی کہ پاکستان 40 J-35 لینے جا رہا ہے، اس کے بعد پھر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کو کیوں اس بات کا انکار کرنا پڑا کہ جی جناب چینیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کی مارکیٹنگ کریں، لیکن ابھی پاکستان یہ کام نہیں کر رہا۔ اس کے پیچھے وہ کون سا چین کا مطالبہ ہے؟ جانتے ہی ہیں کہ پی آئی اے پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اس کے حالات جو ہیں وہ آج سے نہیں کئی سالوں سے خراب ہیں، خراب سے خراب تر ہوتے چلے جانے۔ کئی بار بیچنے کی کوشش کی گئی لیکن کسی نے خریدنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ بہت بار یہ بھی ہوا کہ آکشنز بھی ہوئے اور اس میں جو پرائس لگائی گئی یا جو ریٹ لگائے گئے یا جو کہہ لیجیے بولی لگی وہ بہت ہی کم تھی، اتنی نہیں تھی جس سے کہ کوئی ایئر لائن کو لیا جا سکے۔ مگر پھر ہوتے ہوتے اب یہ ہوا ہے کہ کوئی مل ہی نہیں رہا ہے کہ جو پی آئی اے کو لے اس لیے کہ پی آئی اے کے اوپر بے تحاشا قرضہ ہے، پی آئی اے کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پی آئی اے لینے والے کو اس کے اوپر کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اب ہوتے ہوتے ہوا یہ ہے کہ جی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ فوجی فرٹیلائزرز والے، یعنی کہ بولے تو بھائی لوگ، جی ہاں فوجی فرٹیلائزرز والے جو ہیں اب انہوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے کہ وہ پی آئی اے کو لیں گے۔ اب پی آئی اے کو لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کر کے پاکستان کے جتنے بھی ایسٹس تھے جو پاکستان کے اندر ہوں یا کچھ، ان کو ایک ایک کر کے فوجی لیتے چلے جا رہے ہیں، اور اب پی آئی اے کو بھی اونے پونے داموں، اور وہ دام بھی کسی کو کوئی پکا یقین نہیں ہے کہ وہ دام بھی دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے، لیکن بہرحال پی آئی اے کو بھی اب فوجی فرٹیلائزرز والے جو ہیں وہ کہہ لیجئے کہ خریدنے جا رہے ہیں۔ اب کیا پیمنٹ کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، اور اگر نہیں بھی کریں گے تب بھی کون ہے جو ان سے پوچھ سکے گا۔ مگر بات ساری یہ ہے کہ بہرحال پی آئی اے کو فوجی فرٹیلائزرز والے لے رہے ہیں، یعنی کہ بولے تو فوجی ہی لے رہے ہیں، اور ان کے بزنسز پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ تو جانتے ہی ہیں فوجی فرٹیلائزرز ہو گئے، پیمپر ہو گئے، اور کئی دوسری چیزیں یہ بناتے ہیں، سیمنٹ سے لے کر بجری تک، اور کہاں سے کہاں تک جو ہے بزنسز پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن اب بہرحال ایئر لائن کو بھی خریدنے کی بات کی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہے، بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہر جگہ پہ قبضہ کر رکھا ہے، ہر جگہ پر یہ اپنے ہی لوگ بٹھاتے چلے جا رہے ہیں، اور کئی لوگوں کا اگر ہم بلوچستان کی طرف جائیں، بلوچستان کی بات کریں تو ابھی جو ریسنٹلی بلوچستان میں لوگوں کو ٹارگٹ کر کے اور مارا گیا ہے، اس میں کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جو بلوچستان
बलूचिस्तान से भी जिनका ताल्लुक है कि जी ये मजदूर जो मारे गए, 9 मजदूर कहा जा रहा है कि मारे गए जो पंजाब से जा रहे थे। तो कई लोगों का कहना ये कि पंजाब में तो खुद इतना काम है जिसके लिए कि मजदूरों की जरूरत पड़ती रहती है और कमी रहती है, तो भला पंजाब से बार बार बलूचिस्तान में मजदूर क्यों भेजे जाते हैं। बलूचिस्तान के कई लोगों का ये भी दावा है और ये भी शिकायत है या ये भी क्लेम है कि उनका कहना ये है कि जो ये मजदूरी के नाम पर मजदूर पंजाब से बलूचिस्तान भेजे जाते हैं वो दरअसल मजदूर नहीं होते और मजदूर ना होके एजेंसी के लोग हैं जो कि जासूसी करने आते हैं। अब ये बात कहाँ तक सही है ये तो खैर मेरा ख्याल है आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोगों की इस बात में हमें तो वजन नजर आता है। हमें तो लगता है कि हो सकता है कोई इस तरह की बात हो, इसलिए कि इतने लोगों को वहां पे बार बार टारगेट किया जा रहा है, उसके बावजूद बलूचिस्तान जाना जो है वो मजदूरों ने नहीं छोड़ा। वरना अमूमन ये होता है कि कोई इस तरह के हादसा हो जाएं, इस तरह के कोई अटैक्स हो जाएं तो उसके बाद लोग जो हैं वो जहां होते हैं वहीं पे मजदूरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसी किसी जगह पे कोई क्यों जाएगा जहां पर BLA या कोई और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हैं जो कि अटैक करती हैं लोगों के ऊपर। लेकिन बार बार यहाँ से इस तरह के हालात हो रहे हैं, उसको देखकर यकीनन कई लोगों को इस चीज के ऊपर शक है कि जो मजदूरी के नाम पर जो लोग पंजाब से भेजे जा रहे हैं क्या वो वाकई में मजदूर हैं भी या नहीं। लेकिन खैर ये तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आगे जाकर भी ख्याल है कई साल के बाद पता लगेगा, क्योंकि अगर 2 कंट्रीज के बीच में वॉर भी हो जाए उसके बारे में भी जो रिपोर्ट आती है वो कई साल के बाद आती है। उससे पहले दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के ऊपर दावे ही करते रहते हैं कि जी हमने ऐसा कर दिया और हमने वैसा कर दिया, लेकिन कई साल के बाद जो है असल हालात का पता लगता है। पाकिस्तान में तकरीबन 25 साल से काम करने वाली कंपनी या 25 साल से मौजूद कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना बैकपैक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नई वीडियो आ गई है। ये नई वीडियो आई है इंडिया, पाकिस्तान, चीन के ऊपर। हुआ क्या है, चीन और पाकिस्तान एक समिट में गए थे जहाँ की चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अब ये पाकिस्तानी मीडिया समझ नहीं पा रहा है इग्नोर क्यों करा गया है। वो इग्नोर इस वजह से करा गया है, वो डिबेट कर रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जब ईरान और इजराइल युद्ध चल रहा था उसे इन्विटेशन दिया गया, वहाँ बुलाया गया, सम्मान दिया गया। ये चीन को पसंद नहीं आया। उसने कहा ऐसे टाइम पे उसे जाने नहीं चाहिए था। उसे दोस्ती पसंद नहीं आ रही अमेरिका और पाकिस्तान की, इसलिए चीन ने पाकिस्तान को इग्नोर करा। ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कहीं हमारे दिन पूरे दोबारा चालू होने वाले तो नहीं है। अभी अमेरिका हमारे साथ है तो चीन गुस्सा हो गया, चीन के साथ रहते हैं तो अमेरिका गुस्सा हो जाता है। हम करें क्या, खाए क्या, पिए क्या, तोड़े क्या, इसी पे डिबेट है। देखिए, वॉच कीजिए, समझ में आएगा। अच्छी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।